الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر 23 قمری سالوں کی ایک مسلسل بہم جدوجہد سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کر دیا اور پورا جزیرہ نما عرب اللہ کے دین کے ماتحت آ گیا اور اللہ کے دین کا جھنڈا پورے عرب پر لہرنے لگا۔ اسلام کے دشمنوں کو اس کی خاصی تکلیف تھی اور یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تمام دشمن اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کئی اطراف سے اسلام کا چراغ گل کرنا چاہا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بظاہر ایک کمزور سے جسم کے مالک تھے، ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوئے اور اس عمارت کا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا بھرپور دفاع کیا اور 2 سال سے زائد آپ کا جو دور خلافت ہے اس میں تمام فتنے فروغ کر دیے، ختم کر دیے اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ اگرچہ ایک پہلو سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت ہے وہ زیادہ ہے کہ انہوں نے جو تمام فتنے اٹھے ان کا سدباب کیا اور یہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک نظام باقاعدہ بنانا اور اس کو چلانا کہ انہوں نے جو اعلیٰ اقدار تھی انہیں جو اعلیٰ انسانی اقدار تھی، مثلا حریت، مساوات، اخوت، اس کی اعلیٰ مثالیں قائم کی اور جدید ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے اس کے موجد بھی حضرت عمر ہیں اور سب سے پہلے اس کو چلا کر دکھانے والے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور پہلو سے بھی میں چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کا تذکرہ کروں کہ آج کی دنیا میں اسٹیٹ کرافٹ کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ایک ریاست جو ہے اس کے 3 پلر، اب چوتھا پلر وہ میڈیا کو قرار دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ 3 پلر ہیں ریاست کے۔ وہ 3 پلر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کیے تھے۔ اسلام سے پہلے بادشاہتیں تھیں اور ایک بادشاہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون تھا
اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات عدل تھی، اور وہ حاکم تو ہوتا ہی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اللہ کے رسول تھے، تو بادشاہوں سے کہیں بڑھ کر تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس حیثیت کو 1/3 پر ریڈیوس کر دیا۔ کیسے کہ سینئر صحابہ، ان میں ایک جونیئر صحابی میں تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن علم و فضل میں ان کا مقام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس بچے کو دین کا فہم عطا کر۔ باقی سینئر صحابہ تھے، ان پر مشتمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا بنائی، اور تمام اہم پالیسی میٹرز وہ اس میں لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے ان کو ویٹ کروا کے اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ بعض ایشوز پر ہفتوں بحث ہوتی رہی مجلس شورا کے اندر۔ مجلس شورا کے جو سینئر ارکان تھے وہ حضرت عمر کی رائے سے ایگری نہیں کرتے تھے، لہذا ہفتوں بحث ہوتی رہی، وہ اپنے دلائل دیتے رہے، اور پھر فائنل کو فیصلہ جو ہے وہ ہوا۔ یوں نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیجسلیچر کو علیحدہ کر دیا۔ قانون ساز میں نہیں، قانون ساز یہ مجلس شورا ہے۔ پھر ایک اور انقلابی قدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا کہ آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ادر دین دا رولر ایک جوڈیشری کا عہدہ قائم کیا، ایک قاضی کا عہدہ بنایا، اور اس قاضی نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمن کیا۔ آپ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ بھی پہلی دفعہ تاریخ میں ہو، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور خود جو ایگزیکٹو ہیڈ کی حیثیت سے اپنے آپ کو رکھا، اور وہ ایگزیکٹو ہیڈ 2 اداروں کو جواب دے تھا، جوڈیشری کو بھی جواب دے تھا اور لیجسلیچر کو بھی جواب دے تھا۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ دیکھیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ حضرات جو تھے یہ ایگزیکٹو ہیڈ تو تھے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ایڈیشن وہ ریلیجس ہیڈ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ اور دینداری میں بھی سب سے اوپر تھے، اسلام کے لیے مال خرچ کرنا، قربانی دینا، اس میں سب سے اونچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دینداری، تقویٰ، خوف خدا، اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ساتھ ساتھ دینداری بھی تھی۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خلیفہ کے لیے، امیر المومنین کے لیے آئیڈیل ہے کہ اس طرح کی 4 شخصیتیں مل جائیں، یا کوئی شخصیتیں مل جائیں کہ جو سیاست کو بھی لیڈ کر سکے اور دین کو بھی لیڈ کر سکے۔ جب یہ خلافت راشدہ کا اختتام ہوا، پھر اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کا سلسلہ شروع کیا کہ تم اپنی جو سیاسی امور ہیں ان کے اعتبار سے تو تم امیر کے ہاتھ پر، خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، لیکن اپنی ذاتی اصلاح کے لیے تم میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری ذاتی اصلاح کروں گا۔ اور ذاتی اصلاح بھی کوئی کم اہم نہیں ہے۔ ذاتی اصلاح سے مراد کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں، خوف خدا، ایمان کی پختگی، اور لین دین میں فیر ہونا، جہاں مجھ پر کوئی حکومتی کنٹرول نہ ہو، لیکن میرے اندر اپنا یہ جذبہ ہو کہ میں نے فیر ڈیلنگ کرنی ہے، میں نے کسی پر زیادتی نہیں کرنی، اچھا اخلاق کا مظاہرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں پھر یہ ہمارے ہاں تصوف میں پروان چڑھی ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال پر میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نامینیشن کی پروپوزل آئی تو انہوں نے فائل دور پھینک دی کہ میں اس کو امیر بنا دوں، کہ جس کو طلاق دینی بھی نہیں آتی، وہ ایک جوانی کا واقعہ تھا۔ اور اب عبداللہ بن عمر وہ عبداللہ بن عمر نہیں تھے جنہوں نے کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں فقہ کے اندر جو ہمارے 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں اہل سنت کے، حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اور حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار۔ ان میں سے امام حنیفہ جو ہیں وہ ایک واسطے سے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مشہور صحابی ہیں، مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام اور شاگرد حضرت نافع کے، اور پھر درجہ بدرجہ انہی کے سلسلے کے شاگرد ہیں امام شافعی، اور اسی سلسلے کے پھر ہیں امام احمد بن حنبل۔ تو ہماری 3 فقہوں میں جو سورس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ لیکن ایک مصلحت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو حضرت عمر پیش نظر رکھتے تھے کہ باپ کا سکسیسر بیٹا نہ ہو، لہذا انہوں نے وہ فائل دور پھینکی، اور پھر اپنے بہنوئی کو بھی، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، ان کی حیثیت سے تو وہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کمیٹی جو بنائی وہ عشرہ مبشرہ میں سے جو زندہ تھے حضرات انہی پر بنائی، لیکن یہ مینشن کر دیا کہ سعید ابن زید جو ان کے بہنوئی تھے وہ امیر نہیں بن سکتے۔ یہ امیر کا لفظ جو ہے یہ پہلے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، لیکن پچھلی 2 نشستوں میں بات بھول گئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفۃ رسول اللہ کہنا شروع کیا، اللہ کے رسول کے سکسیسر، اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ پھر حضرت عمر نے جب چارج سنبھالا تو انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا جانے لگا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی مجلس شورا جو انہوں نے بنائی تھی اس میں یہ ایشو لے کر گئے کہ اس طرح تو پھر ٹائٹل لمبا سے لمبا ہوتا چلا جائے گا، لہذا کوئی اور ٹائٹل اختیار کیا جائے، اور پھر امیر المومنین کا ٹائٹل انہوں نے اختیار کیا کہ مسلمانوں کے امیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبہ جو تھا وہ جانوروں پر بھی تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو ایک چرواہا چلاتا ہوا آیا کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا۔ تو سینکڑوں میل دور مدینہ منورہ سے لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، تمہیں کس نے بتایا کہ حضرت عمر کا انتقال ہوا؟ ظاہر ہے نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ موبائل تھا، نہ کوئی ٹی وی تھا، نہ ریڈیو تھا۔ اس نے کہا جس دن سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا چارج سنبھالا تھا، ہم اپنی بھیڑوں کو کھلا چھوڑتے تھے اور ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کوئی جانور جو ہے وہ کھائے گا۔ لیکن آج ایک بھیڑیے نے میری بھیڑ جو ہے اس کو پھاڑ کھایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عمر آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہے نا روب اور دبدبہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے، اور 8 سال انہوں نے خلافت کا نظام اسی انداز سے چلایا ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلایا، اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ جو کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کہ اسلام جو تھا وہ مکہ مکرمہ سے اس کا آغاز ہوا،
اور پھر فتح مکہ کے بعد 1 بائی 1 کچھ قبائل خود آ کر اسلام قبول کرتے رہے، اور کچھ چند ایک جنہوں نے بغاوت کی، ان کے خلاف جنگ ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے اندر پورا عرب اس پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور سارے قبائل نے اسلام کی سپریمیسی قبول کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور وہ جو خوشخبری دی گئی تھی سورۃ النصر میں وہ پوری ہو گئی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا اس کی حمد کے ساتھ، اور اللہ سے بخشش مانگنا، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ نظام، اس کی وہ مخالفت تو ان کی زندگی میں بھی تھی، ان کے بعد بھی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چٹان بن کر کھڑے ہوئے، اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے جب کوئی نئی پروپوزل آتی تھی تو وہ کہتے تھے کیف افعل شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام بھلا کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ لیکن اب ایک بڑی منظم سازش جس کا میں نے پچھلے دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک شخص یہودی سے اسلام لایا، اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کیا کہ میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں تو آپ مجھ سے کوئی کام لیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تازہ یہودی سے مسلمان ہوا تھا۔ تو اس نے پھر اپنی ایک ڈاک سروس شروع کی، جیسے کوریئر کمپنیاں ہیں، یعنی ایک ڈاک کا محکمہ سرکاری ہے ہمارا پاکستان پوسٹ، اور دوسرے پھر کوریئر کمپنیاں بے شمار ہیں کہ جو پرائیویٹ سروسز ہیں اس کے ذریعے سے انہوں نے خطوط کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور حضرت عثمان کے خلاف لابنگ شروع کی، یعنی شام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خطوط آئے بظاہر مصر سے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور جو مصر کے لوگ تھے ان کو خطوط آئے بصرہ کے بارے میں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، اور ایک انریسٹ کریٹ کیا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ انریسٹ جنرلی کریٹ نہیں ہوا تھا، میں کچھ مخصوص لوگ تھے کہ جو ان کے اعلی کار بنے، اور انہیں کو تیار کیا گیا کہ تم یہاں سے نکلو اور کو کرو جا کے تم مدینہ منورہ پر، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر خلافت چھینو۔ اور بیس اس میں یہ بھی تھا کہ یہ تینوں جو خلافہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب جو ہیں یہ یوزرپرز ہیں، معاذ اللہ غاصب ہیں، اس لیے کہ یہ حکومت قائم کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد ہی بادشاہت کی حقدار ہوتی ہے، تو یہ حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا، اور اس خاندان میں سے آپ کے ہاں نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، آپ کی 3 بیٹیاں جو تھیں ہوئی بھی صحیح تو بچپن میں بالکل فوت ہو گئے، آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں اور 3 بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں انتقال کر دی، اور ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ کے بعد انتقال کر گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے۔ اچھا، اب کزن تھے تو وہ خاندان بنو ہاشم میں سے تھے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا، تو وہ خاندانی رقابت جو ہے وہ بھی دوبارہ آڑے آ گئی، اور یوں ایک پورا موب جو ہے وہ 3 طرف سے آیا، اور اس نے مسجد نبوی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا، اور
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختلف دو صوبوں کے گورنرز تھے، انہوں نے بار بار درخواست کی کہ آپ اجازت دیں تو ہم فوجی لے کر حاضر ہوں. تو حضرت عثمان کا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ کہنا تو بہت آسان ہے، ہم عام گفتگو میں بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی میں ممبر پر بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمام انسان برابر ہیں، اور دینی اعتبار سے المسلم کفء لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ہم پلہ ہے. کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بڑھیا نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، پھر بھی آپ اس موقع پر ڈٹے رہیں کہ میں کون سا آسمان سے اترا ہوا ہوں کہ میری حفاظت کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنی جانیں دیں. ظاہر جنگ ہوگی تو جانیں دی جائیں گی نا. یہ موقف تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کی بیعت قبول کر لی. ورنہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا دیتے تو پھر کیا ہوتا اس کا آپ کو سمجھ. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے وہ سب بڑے ہیں. ہم اپنے آپ کو زمین پر انہیں چھت پر کھڑا ہوا پاتے ہیں، لیکن وہ آپس میں کیا تھے، یعنی ایٹ پار تھے، ایکول تھے. لہذا انہیں ایک دوسرے کے جو معاملات تھے انہیں چیک کرنے کا بھی اختیار تھا اور ایک دوسرے پر شک کرنے کا بھی اختیار تھا. لہذا حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ آپ قاتلین عثمان سے حضرت عثمان کا قصاص لیں، تب ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ان سے بدلہ نہیں لیتے تو ہم یہ بات سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ بھی اسی سازش کا حصہ ہیں. معاذ اللہ. بہرحال انہوں نے موقف اختیار کیا. ہمارے لیے وہ بڑے ہیں سب کے سب، لیکن بہرحال وہ آپس میں کیا تھے، انہیں یہ موقف اختیار کیا اور اس کی بنیاد پر پھر قتل و غارت بھی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے میں اشارہ کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ ایک تحکیم کی گئی کہ طے ہوا کہ جی دونوں جو ہیں اپنا اپنا ایک وکیل مقرر کریں، وہ معاملات بیٹھ کے طے کرے اور دونوں جو ہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے، حضرت معاویہ بھی اور حضرت علی بھی. لیکن حضرت علی کے وکیل تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضرت علی کو معذول کر دیا، لیکن حضرت عمرو بن العاص نے کہا جی میں معاویہ کو معذول نہیں کرتا، ویسے ہی بات کرتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ اور تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ حضرت علی کی خلافت ختم ہو گئی اس تحکیم کے نتیجے میں. یعنی حضرت معاویہ نے موقف اختیار کیا، آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں. اپیرنٹلی تو ایسا ہی ہوا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں خلیفہ ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت لینی شروع کی باقاعدہ خلافت کی. اس سے پہلے انہوں نے بیعت نہیں لی تھی، صرف وہ یعنی کھڑے تھے اس بنیاد پر کہ قاتل نے عثمان سے بدلہ لیا جائے. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور تجویز دی گئی کہ آپ اپنے بیٹے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، انہیں آپ خلیفہ نامینیٹ کریں. لیکن حضرت علی نے ایک اصولی بات کہی کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم حسن کو خلیفہ بناؤ اور نہ میں کہتا ہوں نہ بناؤ. یہ ہے تو بالکل صحیح اصولی موقف. لیکن جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کے ساتھ، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اب آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہوتا ہے. وہ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک گراف بنایا پورا، یعنی کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملہ نیچے آ رہا ہے.
کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے قریب کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر کو نامینیٹ کریں، لیکن اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت ہوئی تو اب مشورہ آ گیا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کو نامینیٹ کریں۔ انہوں نے فائل دور پھینک دی۔ حضرت عثمان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اب حضرت علی تھے، حضرت علی ایک سٹیپ نیچے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے اصولی بات کہی، کوئی غلط بات نہیں کہی کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، تم اپنے میں سے خلیفہ چنو، نہ میں کہتا ہوں کہ تم حسن کو خلیفہ بناؤ، نہ میں کہتا ہوں کہ تم حسن کو خلیفہ نہ بناؤ، تمہارا معاملہ ہے، تمہارا کام ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ لیکن جب آپ کمپیئر کرتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ تو پھر ایک سٹیپ نیچے آتا ہے۔ اب اگلا سٹیپ کیا تھا؟ اگلا سٹیپ یہی تھا کہ اب بیٹے کو باقاعدہ نامینیٹ کیا جائے، اور میں پچھلی دفعہ بڑا زور دے کر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نو میٹر ہاؤ کمپیٹنٹ از یور سن، آپ کا بیٹا جتنا مرضی کمپیٹنٹ ہو، لیکن بارہ جب بھی آپ اس کو نامینیٹ کریں گے تو اس سے مسائل کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ بس میرا بیٹا ہی کمپیٹنٹ ہے اور کوئی کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ تو اپنی پوری کمیونٹی کو ایک گالی دینے کے مترادف ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی اس قابل ہے ہی نہیں میرے بیٹے کے علاوہ کہ جو یہ منصب سنبھال سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک ہماری امت کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی سلسلہ تصوف کے اندر بھی یہی ہے کہ اپنے مریدوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور کمپیٹنٹ شخص ہو اس کو خلافت نہیں دی جاتی عام طور پر، بلکہ خلافت کسے ملتی ہے؟ بیٹے کو ملتی ہے۔ دارالعلوموں کے اندر آ جائیں، مدارس کے اندر آ جائیں، وہاں جو محتمم ہیں وہ پاکستان کا قانون بھی اب یہی، کیونکہ اب جائیدادیں جو ہیں ان کے ساتھ متعلق ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی متولی کا بیٹا ہی نیکسٹ متولی ہے، اور کسی جائیداد کا جو وارث ہے وہ اس کی اولاد ہی ہے۔ تو تمام دارالعلوموں میں، مدارس میں، تصوف کے حلقوں میں یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور امت کے انحطاط کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ جو ہے وہ یہی ہے۔ جب کیا ہوا کہ دو پیرلل تو چل ہی رہی تھی خلافتیں، یعنی آدھا جو مسلم ورلڈ تھا وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ مانتا تھا اور آدھا حضرت حسن کو خلیفہ مانتا تھا، اور پہلے ہی حضرت علی کے زمانے سے چل رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی تھی، سمجھداری کا ثبوت دیا انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو میرے اور معاویہ کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ آئیے ہم مل کر بیٹھیں اور معاملات کو طے کریں تاکہ امت کی یہ جو تفریق ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلین پیپر پر مہر لگا کر حضرت حسن کو واپس کر دیا کہ بالکل مجھے قبول ہے، اور آپ جو بھی شرائط لکھتے ہیں اس پیپر کا، آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی ویلکم یو، آپ جو بھی شرائط لکھتے ہیں مجھے قبول ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی شرائط لکھ کر بھیجی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جوں کا توں مان لیا۔ یہ بھی نوٹ کیجیے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو تھی اسٹیبلش ہو گئی، اور حضرت معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر کوئی امیر خلیفہ وہ دین کا بھی ہیڈ ہو، تقویٰ میں بھی سب سے آگے ہو تو کیا ہی کہنے، لیکن امور مملکت چلانے کے لیے
صرف دینداری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اسٹیٹسمین شپ ہے، وہ چیز بھی ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت چھوڑی تھی، جب ان کا شہادت ہوئی تھی، تو 22 لاکھ مربع میل تھا اسلامی ریاست کا ایریا، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، تو 64 لاکھ مربع میل تھا اسلامی ریاست کا ایریا۔ تو یہ اے گڈ کنٹریبیوشن۔ لیکن ہوا کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے وکیل تھے اس تحقیق کے موقع پر، انہوں نے مشورہ دیا کہ اب حالات بہت بدل چکے ہیں، اگر اب خاندان جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوگا خلافت کے یا امارت کے، تو پھر گاڑی نہیں چل سکے، لہذا آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو یزید ابن معاویہ کو نومینیٹ کریں اور اس کی ولی عہدی کی بیعت لے لیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمو بنایا اور تمام گورنرز کو بھیجا یہ پرپوزل لکھ کر کہ میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو نومینیٹ کر دوں، تو تمام صوبوں سے مثبت جواب آ گیا اس کا، لیکن ایک جو مدینے کا کی ریاست تھی، مدینے کا حلقہ تھا کہہ لیں یا مدینے کا صوبہ تھا، وہاں سے 5 آدمیوں نے اختلاف کیا، لیکن وہ 5 آدمی یعنی ایک ایک آدمی جو ہے وہ ہزاروں پر بھاری تھا۔ کون کون تھے اختلاف کرنے والے؟ نوٹ کر لیجیے گا۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، حضرت عباس کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ابن علی، اور حضرت زبیر، یہ وہی عشرہ مبشرہ میں سے ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان 5 افراد نے اس سے اختلاف کیا۔ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں نے جو پچھلی دفعہ آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ بیٹا جو ہے وہ بے شک جتنا مرضی کمپیٹنٹ آپ کو نظر آئے اس کو نومینیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے 2 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا دلچسپ۔ ایک تو ایک روایت ہے ہماری پرانی، ایک حکایت کے طور پر بھی ہے کہ کسی ملکہ نے نئی نوکرانی رکھی اور اس سے کہا کہ جاؤ شہزادے کو دودھ پلاؤ۔ تو نوکرانی نے کہا کہ میڈم میں تو آپ کا بیٹا دیکھا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، تم جاؤ مدرسے میں جو سب سے خوبصورت بچہ ہوگا بس وہی شہزادہ ہے، اس کو دودھ پلا کے آ جاؤ۔ وہ گئی، دودھ پلا کے آ گئی۔ شام کو بچہ جب آیا روتا ہوا آیا کہ میں بھوک سے مر گیا، آپ نے مجھے دودھ نہیں بھیجا، انہوں نے فوراً نوکرانی کو بلایا، ادھر آؤ دیکھو بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میڈم آپ نے جو نشانی بتائی تھی کہ جو سب سے خوبصورت بچہ ہو وہ شہزادہ ہے، میں مدرسے میں گئی تو مجھے اپنے بچے سے زیادہ خوبصورت کوئی نظر نہیں آیا، لہذا میں تو اسی کو دودھ پلا کے آ گیا۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسرا ایکسٹریم کیا ہے، یہاں فیصل آباد میں ہمارے ایک سرجن ہوا کرتے تھے ڈاکٹر چودھری عبدالرشید، جو پروفیسر بنے یہاں سے سرجری کے، بڑے کمپیٹنٹ سرجن تھے۔ ان کے والد صاحب بھی بیمار ہوئے، اب وہ بیٹے ہی نے خود ان کو ڈائگنوز کیا، آپریشن کیا۔ وہ بیٹے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے کہ تو نیانا تن کی پتا، جب ان کو کچھ کرنے لگے تو تو نیانا تن کی پتا۔ اب انہوں نے اپنے والد صاحب کو پروٹوکول دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی میں انٹراوینس انجیکشن خود لگاؤں گا یا ڈرپ خود لگاؤں گا وارڈ کے اندر۔ انہیں 2-3 دفعہ، ظاہر ہے سرجن جو ہے وہ اس کی پریکٹس نہیں ہوتی، جبکہ وارڈ کا جو سٹاف ہوتا ہے میل اور فیمیل نرسز جو ہوتی ہیں وہ منٹ میں وہ لگا لیتی ہیں، اس کو وین کراش کر کے لگا دیتی ہیں۔ اب 2-3 دفعہ انہوں نے ٹرائی کی، ایک تو وہ کانشیس تھے کہ والد صاحب ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے تو ان سے وہ وین نہیں ملی، اور تو نیانا تن کی پتا، اور کڑی کو لوڑی لا دیتے۔ واقعی انہوں نے نرس کو بلایا، اس نے فرق کو ٹیکا لگا دیا۔ تو یہ 2 ایکسٹریم جو ہوتی ہیں کہ انسان، کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا۔
اور دوسرے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ایسا تو کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. تو ان دونوں کے بین بین ہونا چاہیے. لیکن بہرحال کوئی آفس جو ہے خاص طور پر پبلک آفس، ایک ہے آپ کا پرائیویٹ انٹرپرائز ہے، اور پرائیویٹ انٹرپرائز کا سکسیشن جو ہے آپ کا وہ آپ کا بیٹا ہی ہے. لیکن کوئی پبلک آفس ہے اس میں آپ کو جو ہے یہ معاملہ اس کو حتی الوسع اوائڈ کرنا چاہیے. بے شک آپ کو وہ نظر آئے اس نوکرانی کی طرح کہ میرے بیٹے میں جو کمالات ہیں، جو گٹس ہیں، وہ کسی اور میں نہیں ہیں، پھر بھی اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نہیں. تو بہرحال اس کے بعد یہ ولی عہدی کی بیعت ان 5 افراد نے نہیں کی، یعنی یزید ابن معاویہ کو ان 5 افراد نے ولی عہد نہیں مانا. اس کے بعد بالفعل انتقال ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب آیا کہ یزید ابن معاویہ بیٹھ گئے خلافت کی کرسی پر، اور اب انہوں نے تقاضا کیا کہ جی مجھے خلیفہ مانو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اب حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا اور باقی 4 باقی تھے. 4 کون سے رہ گئے؟ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ 3 عبداللہ اور ایک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بیعت نہیں کی. ان میں پھر ڈویژن ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس، انہوں نے بیعت تو نہیں کی لیکن یزید ابن معاویہ کے خلاف کھڑا ہونا جو ہے وہ بھی خلاف مسئلہ سمجھا، خاموشی اختیار کی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ انتظار میں رہے کہ کوئی موقع آئے گا تو ہم کریں گے. تو ہوا کیا کہ وہی جو وہ ڈاک کا سلسلہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط ملنے شروع ہوئے کوفہ سے کہ ہم تو بس آپ ہی کو امیر مانتے ہیں اور ہم یزید ابن معاویہ کو امیر نہیں مانتے، آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. اب ظاہر ہے کہ مکے والوں کی تو عید ہو گئی نا کہ حج سے بہت پہلے حضرت حسین مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. نواسہ رسول کی زیارت کے لیے دھڑا دھڑ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں ملنے کے لیے. لیکن ادھر کیا ہوا کہ کوفے والوں نے باقاعدہ اپنے بندے بھیج دیے حضرت حسین کو بلانے کے لیے، آنے کے لیے کہ بس ہم آپ کے منتظر ہیں، اور ان کو حج بھی نہیں کرنے دیا اور اس سے پہلے بلا دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ تم جا کر میرے بہاف پر بیعت لو، پھر میں پیچھے آ رہا ہوں. لیکن ظاہر بات ہے جب انہوں نے بیعت لی وہاں جا کر تو جو حکومت ہے اس کو جب پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی سازش ہو رہی ہے اور کوئی، یعنی نماز پڑھا رہے تھے وہ قتل سے پہلے، تو انہوں نے ادھر سلام پھیرا تو ادھر سے سب لوگ جو ہے انہوں نے غائب پائے. ظاہر ہے جب حکومت کی فوج آئی اور انہوں نے آ کر ایک آواز لگائی اور سب بھاگ گئے. دوسری طرف دیکھا تو دونوں طرف کوئی آدمی نہیں تھے، ظاہر ہے وہ اکیلے رہ گئے اور پھر ان کو قتل کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ سب جو ہے یہ فراڈ ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب میں آگے نہیں جاتا، ظاہر مقصد تو فوت ہو گیا. لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے سامنے آئے، ان کے جی میرے والد کے خون کا بدلہ تو آپ کو لینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے وہ ایسے تو نہیں تھے کہ کہیں نہیں چٹی کرا دے، جاؤ جاؤ، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اخلاق کا تقاضا، کرٹسی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے قتل ہوئے ہیں تو آپ ان کے خون کا بدلہ دیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف آپشن جو ان کے سامنے رکھی انہوں نے، بلکہ کہ مجھے واپس مدینے جانے دو، یا مجھے سرحدوں پر جانے دو، یا مجھے جانے دو کہ میں امیر سے جا کر، امیر یزید سے جا کر میں اپنے معاملات طے کر لوں. لیکن اگر حضرت حسین
وہاں پہنچ جاتے، خاص طور پر وہ خطوط بھی لے کر پہنچ جاتے، تو پھر کوفہ والوں کو خیر نہیں تھی۔ اور پھر زیادہ جو خیال یہی ہے کہ انہی کوفے والوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چراغ گل کیا ہے، اس لیے کہ کہیں ہماری شامت نہ آ جائے۔ بس اسی بات اکتفا کرتے ہیں، بجلی بھی چلی گئی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر لیجیے۔